الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، اج یکم شعبان المعظم ہے تے یکم شعبان المعظم ولادت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ثانی فاطمہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی ولادت با سعادت یکم شعبان المعظم۔ چلو بھئی، سعادت واسطے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے ذکر کرنے دا موقع عطا فرمائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ اسیر کربلا بھی رہی ہیں، میدان کربلا دے اندر آپ بھی رہی ہیں۔ حضرت ام کلثوم آپ دی چھوٹی ہمشیرہ آپ بھی نال ہن میدان کربلا وے۔ تو فرمیندن کہ حضرت سہل بن عبداللہ عمر تسری، اے حضرت سہل بن عبداللہ تسری اے ایسے تابعی ہیں کہ جنہ دا ذکر امام ابن العربی اور امام شورانی کثرت نال کیتے۔ تے حضرت سہل بن عبداللہ سے فرمیندن کہ میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ دا ہمسایہ رہ گیا۔ میں فرمیندن 16 سال میں ہمسایہ رہی ہے، لیکن میں حضرت سیدہ زینب پاک کو میں نہیں ڈٹھا۔ بعض اوقات عورتاں پردے دی حالت باہر بھی وینجن، پردہ کرتے بھی وینجن، لیکن فرمایا جی میں شادی پیا تے عورتاں پردے نال ہونجن، یا بعض اوقات کوئی ایسا کم پے ویندے کہ پردے دی حالت ونجنا عورت دی تا مقصد اعتمادداری کرنی، تعزیت کرنی۔ فرمیندن کہ 16 سال دے عرصے وچ میں حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہ کو پردے دی حالت ہی نہیں ڈٹھا باہر۔ فرمایا کہ اتنا حضرت زینب پاک پارسا متقی پرہیزگار میدان کربلا تو جنہاں نے اکھی نال حضرت علی اصغر پاک کو بھی شہید تھی نہ ڈٹھے، حضرت علی اکبر مسلاں دا گھوٹے کو بھی شہید تھی نہ ڈٹھے، آن تے محمد ہوئن حضرت قاسم ہوئن، اور خود اپنے اب حضور علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا سر مبارک نیزے دی نوک تے ہے۔ تو فرمیندن کہ آج بندے دی انگل کٹیچ تے سارے ہاتھ دے آپ ہوئے سارے ہاتھ کمڑ پہ ویندن سریر کلے۔ اگر کہیں دے بندے دا دیکھ گنو بے ایکسیڈنٹ تھیا پہ کچرا تھیا پہ دیکھ تے بندے کو برداشت نہیں تھی دی، لیکن حضرت سیدہ طیبہ پاک نے ڈٹھے کے امام حسین دے سر مبارک دے امامہ کلہ سارے دھاڑ آپ دے میدان کربلا جے نیزے دی نوک تے قرآن دی تلاوت کریں دے۔ فرمایا جیرے ویلے جی حضرت امام حسین جیرے ویلے فرمیندن کے جلے آئے ایمیں میدان کربلا وچ تو ہوں تو بعد جیرے ویلے شام وچ قافلہ آیا تے اتھائیں کر یزید کو جرے والے سر پیش کیتا گیا حضرت امام حسین دا۔ حضرت بشیر بن نعمان رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرمیندن کہ میں اتھیں کر کھڑا ایک نابینا صحابین او بھی اتھیں یزید دی دربار اچ کھڑے تے اتھیں کر یزید نے آکھے کہ اللہ دا شکر ہے کہ میرے دشمن دا انتقام تھی گئے، میرا دشمن آخری جرہا نعوذ باللہ شہید تھی چکے۔ اتھائیں کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیتے کہ حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبینا صحابی فرمیندن کہ ایویں کڑکدار آواز روب اتنا آواز دے اندر پتہ ہی میں چلدا حضرت مولا علی خطبہ کھڑے لینا۔ فرمیندن کہ آپ جلے خطبہ شروع کیتے سب تو پہلے رب دی ثنا بیان کی تھی، والنبی دی ذات دے درود و سلام پڑھے، والآیت پڑھیے کہ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ فرمایا کہ اے یزید تو آدھی کہ جرنا اسا ہون فتح حاصل کر گئے سے ساڑا آخری دشمن شہید تھی گئے، لیکن قیامت تک تیرا ذکر بھی تھی منے، ذکر سارے بھیرا امام حسین دا بھی تھی منے، لیکن فرمایا جلے میرے بھیرا امام حسین دا ذکر تھی سی اور خطبہ حضرات خطبے میں بھی نہ گن سن اور انہوں نے سلامی پیش کرے سن اور انہوں دی شان اور سیرت بیان کرے سن۔
لیکن جیرے ویلے تیرا نا گنسن پہلے اکسن لعنت اللہ علیہ، تیرے ہوتے اللہ دی لعنت ہوئے۔ فرمایا عزت اور ذلت رب دے ہاتھ ہے۔ فرمایا تو سمجھ دی کہ میں کوئی عزت مل گئی؟ نہیں، فرمایا وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، ضروری نہیں جرا شہید تھی ونجے ان دی عزت ختم تھی ونی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 70 انبیاء بنی اسرائیل والے شہید کیتے، لیکن آج تک انبیاء دے ہوتے رب دا قرآن لعنت سٹے نہ انہاں دے ہوتے، اور رب رسول دی انہاں دے ہوتے لعنت ہے۔ لیکن جڑے شہید تھے انہیں جا عظمتاں بھی اویں، انہیں جا مقصد پاکیاں بھی اویں، انہیں دی تعریف بھی اویں چل دی پئی ہے، رب دا قرآن بھی بیان کریں دے۔ فرمایا اے نہ سمجھ کے تیرا آخری دشمن ہے۔ فرمائیں کہ حضرت سیدہ طیبہ پاک دی جری والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، فرمائیں کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لئے پیسے بچن تے انہوں نے سونے دا ہار لوکٹ سونے دا گھنتے حضرت سیدہ پاک کو پوائے تے حضرت فاطمہ الزہرا کو جلے آپ نے پاتے تے حضور علیہ السلام دی عادت مبارک ہے، جلے ونجن ہا سارے کو سلام کریں دیں، آخر سلام کریں دیں سیدہ پاک اپنی صاحبزادی کو حضرت فاطمہ الزہرا کو، جلے جنگ تو واپس آویں نا پہلے سلام حضرت سیدہ پاک کو کریں دیں۔ تو فرمیندن کہ جیرے ویلے آپ حضور علیہ السلام واپس ولین تے آپ دے گلے لوکٹ ڈٹھے نے، سونے دا لوکٹ، سرکار نے جو ہی ڈٹھے سرکار نے سلام نہیں کیتا، واپس اپنا گھر چلے گئے تے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے این تا سیدہ پاک رویاں بیٹھیں، والنبی سے اندی دربار پہنچن تا نبی سے بھی روندے بیٹھیں تے حضرت مولا علی فرمیندن انہوں صاحبزادی روندی ہے، انہوں ابا حضور روندے، وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کو آکھو اگر نبی دے بیٹیاں بھی سونے دا ہار پاون پہ ونجن تو ول غریب دے بیٹیاں کیا کرے سن؟ فرمایا قیامت تک غریبیں دے بیٹیاں تا آمنن۔ تو فرمایا کہ اگر تو سائش و عشرت نال گزارا کیتا تو لوگ وال اے آکسن امیر زادے آکسن اسا حضور دی بیٹی دی سنت ادا کی دیوے تو غریب کی میں سنت ادا کرے سی۔ فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا کو جلے پیغام ملے حضور علیہ السلام دے پیغام دے نال سیدہ پاک نے وہ لوکٹ چاہتے غریبیں کو تقسیم کر دیتے، یعنی کہ حضور علیہ السلام قیامت تک سیدہ پاک دا اسوہ پیش کیتے کہ فرمایا کہ جیری عورت حضرت فاطمہ الزہرا دے اسوہ حسنہ دے چل سے اور پاک اسوہ دے چل سے او عورت حضرت فاطمہ الزہرا دے قیامت لڑی آپ دی کچاری چوسی تے ایویں مرد حضور دے اسوہ حسنہ دے چلے تو فرمایا حضور دی سنت دے ہوتے عمل کرے کل قیامت دے میدان اوہ بندے کو حضور دی رفاقت مل سی۔ تو اللہ تعالیٰ دی دربار چسا خالص دعا کروں انہا پاکاں دے ذکر دے صدقے اللہ تعالیٰ ساری بخشش و مغفرت فرماوے اور اللہ تعالیٰ ساری چنگی زندگی بڑا فرماوے اور مرن دے ٹائم اللہ تعالیٰ ایمان دی سلامتی نصیب فرماوے۔